مسلمانوں کی آبادی اربوں میں ہے، ان میں مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ اگر یہ اربوں انسان مسلمان ہو جائیں، بیٹا ہلکی ہلکی بات بن بناہٹ ہے، توجہ میری طرف رکھو۔ اگر یہ اربوں انسان مسلمان ہو جائیں، پھر وہ سارے کے سارے مسلمان خطیب بن جائیں، پھر حضور کا تذکرہ شروع کریں، تو میرا وجدان یہ ہے ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، میرے آقا کی زلف کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، رات بیت گئی مدہ باقی ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کسی نعت خواں نے کیا سنانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے، توجہ سے سنیں گے مجھے، ہم نے، اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے، اکیلا جو آؤں تو میں کہوں گا میں آیا، اور ہم پورا ایک قافلہ تھا تو پھر میں کہوں گا ہم آئے۔ ہم کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا، ہم نے بلند کر دیا۔ یہ ہم اللہ نے ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ میرے علاوہ کوئی کاری کو نہیں سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا۔ تھوڑا سا بولو یار میرے ساتھ، حفاظت ہم کریں گے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یا اللہ فرماتے محبوب ورفعنا، ہم نے کیا بولو تھوڑا سا میرے ساتھ، ہم نے۔ میں اس کی مثال یوں عرض کرنے لگا ہوں، کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا، دشمن ہو کسی کے بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا، تو اس دوست پر جب کوئی مشکل آ جائے نا، تو وہ جو ایک سجن ہو لیکن ہو خاندانی، اصلی، نسلی، تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے خود کو اکیلا ظاہر نہیں کرتا، وہ انہوں کہندہ سوڑیا پریشان کیوں ہونا ہے، اسی ہاں نا، ہم ہیں نا۔ کہیں سے پتھر آ رہا ہے، کہیں سے گالی آ رہی ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مجنو کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پیٹھ پر اوجری رکھی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ورفعنا، ہم ہیں نا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں محبوب، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا، ورنہ ہمیں کون جانتا تھا؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی نے تیرا ذکر کیا تو تیرا تذکرہ بلند ہوا، نہیں میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کے زلفوں والے محبوب، ما ذاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، ولسانم و شفتین کے لبوں والے محبوب، ما ذاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یا ایھا المدثر کی چادر والے محبوب، میرے
लाडले महबूब, मेरे प्यारे महबूब, हलीमा की कुटिया को सजाने वाले महबूब, अबू बकर की गोदी में सोने वाले महबूब, मेरे लाडले महबूब। वरफाना, महबूब हमने आपका तज़किरा, गोया अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं, महबूब मैं कायनात में जिसे भी दूंगा तेरी निस्बतों से दूंगा। वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हमने आपका तज़किरा बुलंद कर दिया। आप अब थके हुए, आप भी काफी हैं, मैं भी काफी देर से बैठा हुआ था। अगर ये माना होता ना हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया तो इतना जुमला काफी था। वरफाना जिक्रक, वरफाना जिक्रक, हमने आपका जिक्र, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वरफाना लाका जिक्रक। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह को इजाफी चीजें तो यूं ही नहीं ना कि अपने कलाम में लगा देते, हम तो बोल देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वरफाना लाका जिक्रक, लाका तेरे लिए, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया। इसे जरा बोलो, सर ना हिलाओ मेरे साथ, हमने तेरा जिक्र बुलंद किया। मेरी तकरीर खुश के बंदे के लिए नहीं होती। अगर कोई बैठा है तो मादत के साथ, ये इतना मीठा लफ्ज है तेरे लिए मौलाना शाद नदीम। मैं कहा करता हूँ आप किसी के घर जाओ, किसी के क्या उसके घर जाओ जिससे मोहब्बत का दावा है, और जाके कहो मैं तेरे घर आया तेरे लिए, मैं तेरे घर आया तेरे लिए। क्या मतलब? मेरा तेरे घर आने का मकसद खाना नहीं, पीना नहीं, पैगाम लेना देना नहीं, सोना जागना उठना बैठना कुछ नहीं। मैं तेरे घर आया तेरे लिए ताकि तू राजी हो जाए। मुझे तो यूं सुनाई देता है जैसे अल्लाह फरमाते महबूब वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया तेरे लिए ताकि तू राजी हो जाए। अच्छा, मैं जो तेरे घर आया तेरे लिए आया तो होगा वही जो तू चाहेगा। तू चाहेगा खा ले मैं खा लूंगा, तू चाहेगा पी ले मैं पी लूंगा, तू चाहेगा यहीं पे रह मैं यहीं पे रहूंगा, तू चाहेगा चला जा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे घर आया तेरे लिए आया। होगा वही जो तू चाहेगा। मुझे तो यूं सुनाई देता है जैसे अल्लाह फरमाते महबूब वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया तेरे लिए किया। बाज दफा मैं अपना कानून बदल के भी वैसा कर दूंगा जैसा तू चाहेगा। तू चाहेगा ना पत्थर बोल पड़े बुलवा दूंगा, तू चाहेगा ना दरख्त झुक जाएं झुकवा दूंगा, तू चाहेगा ना भूजाल की मुट्ठी में कंकरियां बोल उठे बुलवा दूंगा, तू चाहेगा ना बू लहब के बेटे को दरिंदे चीर दें चिरवा दूंगा, तू चाहेगा ना किबला बदल जाए बदल दूंगा, तू चाहेगा ना चांद दो टुकड़े हो जाए कर दूंगा, महबूब तू चाहेगा ना उम्र मिल जाए दे दूंगा। वो को मेरी बात समझ में आ रही है? वरफाना बोलिए जरा, वरफाना, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया। चलो इसी को वैसे 10 मिनट हो गए। अच्छा, ये जो का है ना, ये रब ने जहां भी लगाया ये बड़ी लज्जतों वाला है, ये बड़ी लज्जतों वाला है। अल्लाह ने जहां जहां भी का वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दा का रब्बु का व मा क़ला, इसका मतलब है महबूब तू ये रिफत तेरे लिए, ये अजमत तेरे लिए, ये बुलंदी तेरे लिए, ये उरूज तेरे लिए, ये मेराज तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। का वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दा का रब्बु का व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक का मिनल ऊला वला सौफ योती का रब्बु का फतरदा अलम यजिद का अलम नशरा ला का सदरा का ववज़ाना अन का विज़रा का अल्लज़ी अनकज़ ज़हरा का वरफ़ाना ला का ज़िक्रा का वमा अरसलना का इन्ना अरसलना का इन्ना आतैना। तू अल्लाह तख़य्युलात की दुनिया में घूमने वाला बंदा हूं। अल्लाह इतनी मोहब्बत है महबूब के लिए, तू तेरे लिए खुश के मत बनिएगा, तेरे लिए अल्लाह इतनी मोहब्बत है।
اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا پوچھتا ہے، میرے محبوب کو دیکھ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک سبحانک ایاک۔ اور ورفعنا لک، اچھا وہ تو ایک الگ تخصیص رہی نا، لاکا تیرے لیے۔ اللہ یہ محبت فرمایا میرے محبوب کو دیکھ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ حضور کو جو دیکھا تو حضور عرفات کے میدان میں پہنچ کر پتھریلی زمین زلفیں کھول کر احرام باندھ کر چپلیں پہن کر پتھریلی زمین میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لاکا۔ میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا، اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے، اس نے کہا ان الحمد، حمدیں تیرے لیے، تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک، نعتیں تیرے لیے۔ اس نے کہا قل ان صلاتی، میری نماز تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے۔ تو نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرا درود تیرے لیے۔ اس نے کہا والنسک، میری قربانی تیرے لیے۔ تو نے کہا السلام علیک ایھا النبی، میرا سلام تیرے لیے۔ تو پھر لوگوں مجھے بھی کہنے دو، ہے کس کے لیے عشوہ بلقیس تصور، اے کس کے لیے عشوہ بلقیس تصور، یہ غمزہ رخسار جہاں تیرے لیے ہے، آرائش خد و خال ہستی کا سبب کون، یہ انجمن کون و مکان تیرے لیے ہے۔ چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرب تیرے لیے ہے۔ یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم، یہ ارض و سما کیوں ہے، سب تیرے لیے ہے۔ پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے۔ ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے۔ ہر دشت و بیاباں کی خاموشی میں تیرا راز، ہر شاخ میں زلفوں سے لٹک تیرے لیے ہے۔ مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، توقیر کا ہر ایک نگر تیرے لیے ہے۔ تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا، سارا جہاں تیرے لیے، تو میرے لیے۔ ورفعنا، یار 20 منٹ ہو گئے، میں نے تو 10 منٹ کہا جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں انہوں نے مجھے پہلی دفعہ بلایا ہے، آخری دفعہ نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں۔ ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، سننے کا بھی سنانے کا بھی۔ ساغر صدیقی ایک شاعر گزرا، عجیب سی زندگی تھی اس کی، اللہ معاف فرمائے۔ بہکا بہکا سا کلام لکھا، خود بھی بہکا رہتا تھا۔ کہنے والے نے اسے کہا تو نے یہ تو لکھ دیا، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، لیکن تو نے حضور کی مدح میں نہیں لکھا۔ وہ کہتا ہے کیا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں کس کے بارے میں لکھوں؟ اس کے لیے مجھے جام کو توڑنا ہوگا، میں کو چھوڑنا ہوگا۔ اور اس کی سوانح حیات لکھنے والا کہتا ہے پھر ایک دن ساغر نے میں کو چھوڑا، جام کو توڑا، ہوش میں آیا، اور ہوش میں آ کے کہتا ہے مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لوں، اس کی لوری کے لیے۔ اس نے نعت کا لفظ بھی نہیں لگایا کہ نعت کے لیے، مدح کے لیے، ثنا کے لیے، تعریف کے لیے، کہتا اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں۔ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے،
قیصر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور، بس آخری میں پڑھ رہا ہوں، پھر ایک اور شاعر اٹھا اور اس نے کہا تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش پہ جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ مولانا سعد ندیم اب تھکے ہو آپ لوگ بھی، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش پہ جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے، معراج کی رات، شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے، دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا، دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا۔ اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، انگلی، سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا۔ سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا۔ اور شفاعت کے لیے، آپ کے حوالے ہے، شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا، شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ اور اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں نازک، مکتا ہے نازک جنت میں، اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں نازک، اس نے بڑی میں نے کوشش کی، دو بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نہ آ سکی، دو بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نہ آ سکی۔ اللہ کرے ان کی بیویاں ان سے راضی رہیں۔ بعض دفعہ بیوی کا غصہ بھی مولوی پہ اترتا ہے۔ شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر پہ برپا ہوگا۔ سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا، چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا۔ اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں نازک، اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا، حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، بہت استغفر اللہ، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، میں ایک ہاتھ جوڑ کے بات عرض کروں، اللہ کرے ہمارے سینے میں حضور کی محبت آ جائے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی کیا کریں۔ یہ جو ہم محبت کی باتیں کرتے ہیں نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، دعا یہ مانگا کریں کہ یہ محبت ایک بالشت کا سفر طے کرے، ایک بالشت، بس صرف یہ ایک بالشت ہے جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں نا، اللہ کرے یہ یہاں پہ آ جائے بات۔ اور جیسے ہم یہ بھی دعا کیا کریں کہ جیسے ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں حقیقت میں ویسا بنا دے، اللہ کرے ہم حقیقت میں ویسے بن جائیں۔ اور میرا یہ پیغام ہے جو گلی گلی لوگوں تک پہنچایا کرتا ہوں کہ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے نا، اس کی کوئی داڑھی، کوئی نماز، کوئی
صدقہ، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی تہجد، کوئی پگڑی کسی کھاتے کے نہیں ہے اگر کسی کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہیے۔ لطف کی بات یہ ہے دوستو، حقیقت یہ ہے، محبت کا حکم مجھے ہے نا، آپ کو ہے، امت کو ہے نا، جی امت کو ہے، لیکن میں بعض دفعہ حیران ہو جاتا ہوں، محبت کا حکم ہمیں ہے اور ہم اس کا صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ کسی اور کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ کسی کو کتنی محبت ہے یا نہیں ہے، فتویٰ لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ محبت کا حکم ہمیں ہے حضور سے، لیکن جب میں سیرت مصطفیٰ میں حضور کی محبت پڑھتا ہوں نا امت سے، تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وجود کپ کپی آ جاتی ہے وجود پر۔ ہمیں حضور سے کیا محبت، ہم تو ایک صرف دعویٰ کرنے والے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم شاید لذتوں کے لیے کرتے ہوں، بہت ساری چیزیں لذتوں کے لیے سنتے سناتے ہوں۔ حضور کو یہ محبت ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں جب کوئی باپ بیٹے کو نہیں دیکھے گا، بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں اس دن میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا۔ یہ ذرا توجہ سے جملہ سننا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہوں گے، اللہ نے آپ کو مقام ایسا عطا فرمایا، مقام محمود عطا فرمایا، آپ نے وہاں کھڑے ہونا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ لیکن حضور کا اگلا فرمان سنیے، حضور فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا، میرے پاس جبریل امین آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، کیوں کیا ہوا؟ آپ کی امت تو پل صراط پہ پریشان ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کر پل پہ چلا جاؤں گا، چل کے نہیں، دوڑ کے پل پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ جس دن کو یہ آج ہمیں جن سے محبتیں آج ہیں نا، جن محبتوں کی وجہ سے آج ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کی وجہ سے اپنا ایمان بھی بعض دفعہ برباد کرتے ہیں، یہ تو محبت الگ رہی۔ باپ نہیں دیکھے گا، ماں نہیں پہچانے گی، دوست نہیں واقف بنے گا، نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، جبریل کہیں گے پل صراط پہ آپ کی امت پریشان ہے، حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کر پل پہ چلا جاؤں گا، پل پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ محدثین لکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، کیوں اب کیا ہوا؟ آپ کی امت میزان پہ پریشان ہے، جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں میزان پہ دوڑ کے چلا جاؤں گا، 3 مقامات پر میں دوڑتا رہوں گا، چلتا نہیں، دوڑتا رہوں گا۔ حوض سے پل، پل سے میزان، میزان سے حوض، حوض سے پل، اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے۔ محبت کا حکم تو مجھے، محبت، میری نماز قبول نہیں جب تک حضور سے محبت نہ ہو۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی، سب سے بڑھ کر رب سے محبت، پھر رب کے بعد سب سے زیادہ رسول سے محبت۔ یہ نہیں، میری نماز قبول نہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نماز تو ایک طرف رہ گئی، حضور فرماتے ہیں اگر تجھے مجھ سے محبت نہیں، اپنے آپ کو مومن نہ کہا کر، تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔
اب لطف کی بات یہ ہے محبت کے دعوے ہمیں حضور سے، حضور کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، حشر کا میدان سجنا ہے. جس کی آج موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی. بولیے تھوڑا سا، اس کی تو قیامت آ گئی. خدا را میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکیں. اللہ ہم سب کو حضور سے محبت نصیب فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ لیے سب کی دعا کریں. اللہ ہمیں حضور سے حقیقی معنوں میں سچی محبت اس انداز سے عطا فرمائے، اس انداز سے عطا فرمائے. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ ہمیں اس انداز سے عطا فرمائے. شیطان کی چال بھی دیکھیے کتنی عجب ہوتی ہے. جس سے محبت ہونا اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، یوں یوں کرو، یوں یوں کرو، اس کی باتیں، اس کی ادائیں، اس کے طریقے، اس کے حکم. اور بھی ڈیٹیل میں جاؤں، مانے کروں جی. جس سے محبت ہو اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی جی. مجھے آپ سے محبت ہے، حالانکہ میں شدید تھکا ہوا تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں زیادہ 10 منٹ سے زیادہ بات کروں گا. 40 منٹ ہو گئے. آپ کی بات میں نے مانی، محبت تھی تبھی، حالانکہ آپ نے میری نہیں مانی. سن رہے ہیں میرے؟ ویسے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے آپ کی بات مانی نا، بات کو طول دے دیا. جو چلیں ٹھیک ہے، بات آگے چلتی ہے، چلتی رہے. ورنہ ارادہ یہی تھا کہ 10 منٹ بات کرتا ہوں، چلیں 20 کر لوں گا. وہ 40 پہ بات چلی گئی. وہ آپ سے آپ کی بات میں نے مانی. اور کوئی میں نے دعویٰ تو نہیں کیا تھا پہلے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، دعویٰ تو نہیں کیا تھا، زیادہ کوئی اظہار تو نہیں کیا تھا. میں ناموں سے بھی واقف نہیں ہوں، پہلی بار آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. لیکن تھا یار، یہ بھی لوگ محبت سے آئے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے آئے ہیں، آرام چھوڑ کے آئے ہیں، حضور کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں. تو میں ان کی خدمت میں کوئی بات، اپنا فریضہ پورے کرتے ہوئے کوئی بات ان کی خدمت میں پیش کر دوں. وہ چاہا جی، اس محبت کو میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا، میں نے بات کو طول دے دیا. بات 40 منٹ پہ چلی گئی. تو اتنی محبت جو نام سے بھی واقف نہیں، آپ کے خاندان قبیلے سے واقف نہیں، آپ کے رشتے ناتوں سے میں واقف نہیں، آپ کے مسلک سے میں واقف نہیں، آپ کے نظریات سے میں واقف نہیں، اس ساری ایک چیز کو دیکھا، میں نے بات کو طول دے دیا. محبت کے بات کر، تو جب حضور سے محبت کا دعویٰ آپ کریں، میں کروں، تو پھر حضور کی بات نہیں ماننی؟ سر نہ ہلاؤ، بولو میرے ساتھ. نہیں ماننی؟ وہ ماننی ہے جو میرا دل مانے، یا وہ ماننی ہے جو حضور فرمائے؟ جو سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے. حضور ایک بات کا حکم دیں، میرے فہم میں آتی ہے بات یا نہیں آتی؟ مجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ ادھر منہ پکڑ کے نماز پڑھ رہے تھے صحابہ، حضور آگے کھڑے ہیں، حکم آ گیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. سونیا جے تو اتے ویکھدا پے نا تے میں بھی تے تینوں پہ ویکھدا. قد نرا، ارا یارا نرا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء. جے تو پہ اتے تکدا ہے تے میں بھی تے تیرا چہرہ پہ تکدا. ترضا، میں اوویں کر دیتا ہے جویں تو چاہنا ہے، کر دیتا ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا تھا اس میں، یہ تو بات پھر اس میں پھر حضور کی شان آ جاتی ہے. کوئی بھی آیت پڑھے جائے حضور کا مقام آ جاتا ہے، مرتبہ آ جاتا ہے. بات یہ کرنے لگا تھا، چہرہ اس طرف تھا، حضور آگے ہیں، صحابہ نے صفیں باندھی ہوئی ہیں. جب یہ حکم آیا، اس جگہ جہاں حضور تھے اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر بیت اللہ. اللہ آپ کو مسجد قبلتین لے جائے. آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ جہاں حضور کا مصلی تھا، اوپر مصلی کا نشان انہوں نے بنایا ہوا ہے. حضور اس طرف رخ، اب صحابہ بھی اس طرف صفیں باندھ کے کھڑے ہیں. لیکن یہ جبریل امین وحی حضور کے قلب اطہر پر لائے، صحابہ نے نہیں سنی.
اور صحابہ پہلے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ والی نماز بھی پڑھ رہے تھے. بولو یار، یہ والی بھی نماز ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے. صحابہ کے نام لیواؤ، صحابہ کا تذکرہ کرنے والوں، آل بیت کا تذکرہ کرنے والوں، حضور سے محبت کا دم بھرنے والوں، ذرا سنو تو صحیح. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. رب نے یوں ہی تو کسوٹی اور معیار نہیں نہ بنایا. حضور نے جو رخ پھیرا، اور رخ وہاں پر کوئی ایک طرف پہ تو نہیں پھر سکتا تھا، ادھر تو نہیں پھیرنا تھا، بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ. حضور صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر کو آئے، صحابہ نے ادھر کو ہی منہ کر کے صفیں باندھ دی، پیچھے نماز پڑھ دی. نہیں اس وقت یہ کہا کہ شاید حضور کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج ہے. یہی تو محبتیں ہیں، یہی تو عقیدتیں ہیں، یہی تو ایمان ہے. اسی کو تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ حکم آ گیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ. تو آج محبت کا دعویٰ میں کروں اور کہوں حضور کی بات ہی نہیں ماننی. میں وہ ایک جملہ عرض کرنے یار گھنٹہ ہونا